هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسادسها المضاف. اور عوامل قیاسیہ میں سے چھٹا عامل مضاف ہے. اور مضاف کسے کہتے ہیں؟ کل اسم اضیف الی اسم آخر. مضاف ہر ایسا اسم ہے جس کی اضافت کی گئی ہو دوسرے اسم کی طرف. فیجر الاول الثانی. پس پہلا دوسرے کو جر دیتا ہے مجرد عن اللام، اس حال میں جو خالی ہو، یعنی پہلا اسم خالی ہو لام سے، والتنوینی اور تنوین سے، وما یقوم مقامہ اور ان چیزوں سے جو تنوین کے قائم مقام ہوتی ہیں. من نون التثنیۃ والجمع لاجل الاضافۃ، یعنی تثنیہ اور جمع کا نون ان سے خالی اس حال میں کہ وہ، یعنی تثنیہ اور جمع کا نون لاجل الاضافۃ، اضافت کی وجہ سے. یہ چھٹا عامل قیاسی ہے، اور چھٹا عامل قیاسی کا نام ہے مضاف. مضاف یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اور اس کا مصدر اضافتن آتا ہے، جس کے معنی ہے ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنا. تو مضاف جو اسم مفعول کا صیغہ ہے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا نسبت کیا ہوا اسم. علم نحو کی اصطلاح میں مضاف ہر وہ اسم ہے جس کی دوسرے اسم کی طرف نسبت کی گئی ہو، جس کو صاحب کتاب نے یہاں سے بیان کیا گیا. کل اسم اضیف الی اسم آخر، اسے کہتے ہیں مضاف. مثال کے طور پر غلام و زید مشہور مثال ہے. غلام میں جو ہے ایک اسم یعنی غلام کی نسبت دوسرے اسم یعنی زید کی طرف کی گئی ہے. تو غلام و زید کے اندر غلام ہوا مضاف اور زید مضاف الیہ ہوا. مضاف بھی ایک عامل ہے، اور اس کا عمل یہ ہے کہ وہ دوسرے اسم کو یعنی مضاف الیہ دوسرے اسم کو وہ جر دیتا ہے. جیسے غلام و زیدین کے اندر غلام جو پہلا اسم ہے اس نے دوسرے اسم زید کو جر دیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، مضاف ہونے کے لیے شرط ہے. پہلی شرط ہے کہ نہ اس پر لام تعریف آتا ہے، دوسری شرط ہے کہ اس پر تنوین بھی نہیں آتا ہے، اور تیسری شرط ہے کہ جو تنوین کا قائم مقام ہے یعنی تثنیہ اور جمع کا نون وہ بھی اس پر نہیں آتا ہے. تو جب مضاف ان تینوں چیزوں سے خالی ہو تو پھر وہ دوسرے اسم کو نسب دیتا ہے لاجل الاضافہ. صاحب کتاب نے یہ بتلایا ہے کہ جو ہم نے شرطیں بیان کی ہے، یعنی اس پر وہ خالی ہو تنوین سے، لام تعریف سے، اور تثنیہ اور جمع کا نون سے خالی ہو، اضافت کی وجہ سے خالی ہو، کسی اور وجہ سے خالی نہ ہو. اور اگر کسی اور وجہ سے خالی ہوگا تو پھر جو ہے اس کا مضاف بننا صحیح نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کتابن پر تنوین ہے، اگر ہم نے اس پر الف لام داخل کر کے اس کو الکتاب بنا دیا تو یہاں بھی اس سے تنوین ختم ہو گیا ہے، مگر اس تنوین جو ختم ہوا ہے وہ اضافت کی وجہ سے ختم نہیں ہوا بلکہ الف لام داخل کرنے کی وجہ سے. تو لاجل الاضافۃ صاحب کتاب نے اس شرط کی وضاحت کی ہے مزید. ترکیب کر لیتے ہیں ہم. سادسها مبتدا، اور المضاف اس کی خبر، مبتدا ہونے کے بعد سمجھ کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. کل اسم مرکب اضافے پر موصوف ہو جائے گا. وظیفہ فعل ماضی مجہول، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ نائب فاعل الی حرف جر، اسم آخر مرکب توصیف مجرور جاء اپنے مجرور سے مل کر وظیفہ سے متعلق، وظیفہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا متضمن بمعنی شرط. فا جزائیہ یجر فعل الاول ذو الحال، الثانی مفعول به مجردا اسم مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، ان حرف جر، اور اللام معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف اور تنوین معطوف اول واو حرف عطف، اور ما یقوم مقامہ یہ معطوف دوم بن جائیں گے. یہ پورا جملہ ما یقوم مقام نون تثنیتی والجمعی یہ معطوف دوم بن جائیں گے. اور پھر جو ہے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ان کا مجرور ہو جائے گا. پھر جا اپنے مجرور سے مل کر یہ متعلق اول ہوئے مجردن سے،
فی اللام حرف جر اور اجل الاضافتی مرکب اضافی کو مجرور، جر مجرور سے جر اپنے مجرور سے متعلق دو ہوگا مجردن سے، مجردن اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر حال، جو حال اپنے حال سے مل کر یہ بنے گا فاعل یجر فعل کا، یجر فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر خبر متضمن بمعنی جزا، اور پھر یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے والاضافة اما بمعنى اللام المقدرة ان لم يكن المضاف الیہ من جنس المضاف ولا يكون ظرفا له، کہہ رہے ہیں کہ اضافت اما بمعنى اللام، یا تو لام اما بمعنى اللام المقدرتی، یا تو لام مقدرہ کے معنی میں ہوگی ان لم یکن المضاف الیہ من جنس المضاف، اگر نہ ہو مضاف الیہ مضاف کی جنس سے، ولا یکون ظرفا لہ، اور نہ وہ یعنی مضاف الیہ اس مضاف کا ظرف ہو، مثل غلام زید جیسے غلام زید، و اما بمعنی من، یا من کے معنی میں ہوگی ان کان من جنسہ، اگر وہ یعنی مضاف الیہ مضاف کے جنس سے ہو، مثل خاتم فضۃ جیسے چاندی کی انگوٹھی، و اما بمعنی فی، اور یا فی کے معنی میں ہوگی ان کان ظرفا لہ، اگر وہ یعنی مضاف الیہ اس مضاف کا ظرف ہو، جیسے نہ ہو ضرب الیوم، جیسے کہ ضرب الیوم جس کا ترجمہ ہے دن کی مار۔ تو اس عبارت میں صاحب کتاب نے اضافت معنویہ کی قسموں کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اضافت کی تعریف آ گئی، ایک چیز کی نسبت دوسرے چیز کی طرف کرنا، اسے کہتے ہیں اضافت۔ لیکن یہ جو نسبت کی جاتی ہے نا، یہ حرف جر سے کی جاتی ہے، یا تو لفظی کی جائے گی یا تقدیری، یعنی حرف جر یا تو لفظاً میں موجود ہوگا یا تقدیراً موجود ہوگا، تو اسے اضافت کہتے ہیں۔ جیسے مررت بزید کے اندر مرہ فعل کی نسبت حرف جر یعنی با کے ذریعے سے زید کی طرف کی گئی ہے، اور غلام زید کے اندر غلام کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، مگر اس میں کوئی جو ہے حرف جر لفظاً نہیں ہے لیکن تقدیراً ہے، اصل میں یہ غلام لزید تھا۔ تو اضافت کی اولاً دو قسمیں، اضافت لفظیہ اور اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ کسے کہتے ہیں؟ اضافت لفظیہ اس اضافت کہتے ہیں جس میں کسی صیغہ صفت کا تذکرہ چکا ہے، اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ وغیرہ، تو ان اسماء کی ان صیغہ صفت کی اضافت اس کے معمول یعنی فاعل یا مفعول بھی کی طرف کی گئی ہو، تو اسے کہیں گے اضافت لفظی۔ جیسے ضارب و عمرین حسن الوجہ ابھی آیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اضافت لفظیہ۔ اور ایک ہوتا ہے اضافت معنویہ۔ اضافت معنویہ سے اضافت کہتے ہیں جس میں مضاف اس صیغہ صفت کے علاوہ ہو جس کی اضافت اس کے معمول کی طرف کی گئی ہو، چاہے مضاف صیغہ صفت ہی نہ ہو، یعنی اس میں جامد ہو، جیسے غلام و زیدن، یا مضاف تو صیغہ صفت ہو مگر مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو، جیسے کریم البلدی، اس میں کریم صیغہ صفت ہے مگر اس کا جو مضاف الیہ البلد ہے نہ تو کریم کا فاعل ہے اور نہ مفعول بھی، یعنی معمول نہیں ہے۔ اب دیکھیے اضافت معنویہ، اضافت لفظیہ سے تو ابھی بحث نہیں کی صاحب کتاب نے، یہاں انہوں نے اضافت معنویہ کی تقسیم کی ہے کہ اضافت معنویہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ اضافت معنویہ بمعنی لام، اور دوسری قسم ہے اضافت معنویہ بمعنی من، اور تیسری قسم ہے اضافت معنویہ بمعنی فی۔ تو ایک ایک کو ہم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے صاحب کتاب نے بتایا کہ والاضافۃ اما بمعنی اللام المقدرہ، اور اضافت یا تو لام مقدرہ کے ذریعے سے ہوگی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس اضافت معنویہ میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان لام کے معنی ملحوظ ہوتے ہیں۔ جیسے اسی مثال کو لے لیتے ہیں غلام زید والے کو، تو غلام زید کے کیا معنی ہیں؟ غلام لزید یعنی زید کا غلام۔ یہ اضافت کب ہوتی ہے؟
کہہ رہے اضافت اس وقت ہوتی ہے جب مضاف الیہ نہ تو مضاف کی جنس سے ہو اور نہ مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو۔ تو غلام زید کے اندر آپ غور کریں گے کہ اس میں زید یہ ہے مضاف الیہ، تو مضاف الیہ نہ تو مضاف یعنی غلام کے جنس سے ہے اور نہ اس کا ظرف ہے، تو اسے کہیں گے اضافت معنویہ بمعنی لام۔ دوسری قسم ہے اضافت معنویہ بمعنی من۔ اس اضافت میں مضاف الیہ کے درمیان من کے معنی کا لحاظ کیا جاتا ہے، جیسے خاتم فضۃ، اس کے معنی وہی ہے جو خاتم من فضۃ ہے، یعنی یہاں من کے معنی ملحوظ ہے۔ یہ اضافت کب ہوتی ہے؟ یہ اضافت اس وقت ہوتی ہے جب مضاف الیہ اور مضاف دونوں کی جنس ایک ہو، جیسے یہاں خاتم کے معنی آتے ہیں انگوٹھی اور فضہ کے معنی آتے ہیں چاندی، تو اس مثال میں خاتم یعنی انگوٹھی فضہ یعنی چاندی کے جنس سے ہے، یعنی دونوں کا جنس ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسری قسم ہے اضافت معنویہ بمعنی فی۔ اس اضافت میں فی کے معنی کا لحاظ اور اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے ضرب الیومی، اس کے معنی وہی ہے جو معنی ہم کریں گے ضرب فی الیومی۔ یہ اضافت کب کی جاتی ہے؟ یہ اضافت اس وقت ہوتی ہے جب مضاف الیہ مضاف کا ظرف ہو، چنانچہ اس مثال کے اندر الیوم یہ ضرب کا ظرف ہے۔ تو یہ اضافت کی تین قسم ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے اس عبارت کے اندر اضافت معنوی کی تین قسم، اضافت معنوی بمعنی لام، اضافت معنوی بمعنی من اور اضافت معنوی بمعنی فی کو بیان کیا ہے، اور یہ کس کس شکل کے اندر ہوتا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو والاضافت اما بمعنی لام واو مستانفہ، الاضافت مبتدا اور اما حرف زائد اور با حرف جر اور معنی مضاف اللام المقدرہ، یہ مرکب توصیف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور، جر اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف، اور اب یہاں آ جائیں گے بیچ میں اس بات کو چھوڑ کر واو حرف عطف اور اما یہ حرف عطف برائے تردید اور با حرف جر معنی مجرور، جر اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف اول، پھر بیچ میں جب چھوڑ دیں گے اس کو اور پھر آ جائے گا اما بمعنی فی، واو حرف عطف اور اما حرف تردید، حرف عطف برائے تردید اور با حرف جر معنی مضاف فی مضاف الیہ، مضاف سے مجرور ہو کر بن جائے گا معطوف سو، معطوف دو، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر یہ کائنتن سے متعلق ہو کر کائنتن شیء فعل اپنے فاعل ہی اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ ابھی بیچ میں جو عبارت آ گئی تھی اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ ان لم یکن المضاف الیہ من جنس المضاف، ان شرطیہ، لم حرف جازمہ، یکن فعل ناقص، المضاف اسم مفعول، الیہ المضاف سے متعلق، المضاف اسم مفعول اپنا نائب فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گا اسم فعل ناقص کا، پھر حرف جر اور جنس المضافی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابت محذوف کے متعلق، ثابت شیء فعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر یکن فعل ناقص کی خبر، یکن فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف علیہ، پھر واو حرف عطف اور لا یکن فعل ناقص منفی، اس کے اندر وزن پوشیدہ اس کا اسم ظرفاً خبر لہو اسی سے متعلق، یکن فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر اور متعلق سے مل کر بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا محذوف ہے۔ تو جزا محذوف ہے لیکن اس پر جو ہے دلالت کرنے والا ایک جملہ موجود ہے، اور جملہ ہے الاضافۃ اما بمعنی اللام المقدرہ، یہ جملہ دلالت کر رہا ہے، اسی سے جو ہے اس کی جزا نکالی جائے گی۔ تو جزا نکلے گی فالاضافۃ تکون بمعنی اللام المقدرہ، فالاضافۃ مبتدا تکون فعل ناقص، اس کے اندر ضمیر پوشیدہ اس کا اسم بمعنی اللام المقدرہ مل ملا کر ظرف مستقر، تکون خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر مبتدا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا جزا، اور یہ پورا جملہ بن جائے گا جملہ شرطیہ جزائیہ۔ اس کے بعد ہے
ان کان من جنسی ہی، تو ان کان من جنسی یہ فعل ناقص، کان فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ شرط، اور اس کا جزائی محذوف ہے جس کا جزا نکالیں گے فالاضافۃ تکون بمعنی من، اور یہ جملہ شرطیہ جزائی ہو جائے گا، اور اس پر بھی جو ہے یہ سابقہ جملہ دلالت کرے گا۔ اور اس کے بعد ہے ان کان ظرفا لہو، یہ بھی کان فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر بن جائے گا شرط، اور اس کی جزائی محذوف ہوگی فالاضافۃ تکون بمعنی فی، یہ جزا بن جائے گا۔ اب مثال کی ترکیب رہ گئی تھی مثل غلام و زید، پہلی مثال تھی مثال مبتدا محذوف مثل مضاف غلام و زید مرکب اضافی کا مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد مثل خاتم فضۃ، مثال مبتدا محذوف مثل مضاف، اور خاتم فضۃ مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مثل کو مضاف، اور پھر یہ مثال مبتدا محذوف کی خبر۔ اس کے بعد ہے نحو ضرب الیوم، اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح ہوگی۔ تو یہاں عامل قیاسی کی جو چھٹی قسم تھی مضاف، اس کا بحث مکمل ہوا، اور جو ساتویں قسم ہے وہ ہے اس میں تام، اس کو آگے بیان کریں گے، اسی پر جو ہے عامل قیاسی کی بحث پوری ہو جائے گی۔